اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ہمدم کشمیری کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں. پیارے طلبہ، میں نے آپ کو غزل کے بارے میں پہلے ہی جانکاری دی ہے کہ غزل کیا ہوتی ہے اور غزل کسے کہتے ہیں. پہلے میں آپ کو ہمدم کشمیری کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات کا جائزہ لینے جا رہا ہوں. ہمدم کشمیری کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات کیا ہے، اس پر ہم تھوڑی بہت روشنی ڈالیں گے. پیارے طلبہ، ہمدم کشمیری کا پورا نام عبدالقیوم خان اور ہمدم تخلص ہے. 15 اپریل 1937 میں شہید گنج سری نگر میں متوسط گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد کا نام منور خان تھا، جو پیشے سے تاجر تھے. ہمدم کشمیری اردو کے کوہ شاعر ہیں. آپ نے شاعر گوئی کا آغاز 1958 میں کیا. دھوپ لہو کی آپ کی غزلوں کا پہلا مجموعہ 2003 میں شائع ہوا ہے. آپ نے نعتیں اور نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن غزل آپ کی محبوب ترین صنف ہے. آپ ایک معتبر غزل گو شاعر ہیں. غزل کی خوبی یہی ہے کہ اس میں شاعر اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی کے تمام تجربات کو تمام شعور اور لاشعور کے ساتھ اپنی ذات میں سمیٹ کر تخلیقی تجربات کا اظہار کرے، اور یہ چیز ہمدم کشمیری کے یہاں بہت ساری غزلوں میں نظر آتی ہے. پیارے طلبہ، یہ تھا ہمدم کشمیری کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات. اب ہم ہمدم کشمیری کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ ہمدم کشمیری اس میں کیا درج دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں. غزل نمبر 1 ہے: ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا. اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا. دویا نہیں گیا جو کسی برشقال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا. ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذاں تھا. پیارے طلبہ، اب ہم اس غزل کی تشریح دیکھیں گے کہ اس میں شاعر کیا فرماتے ہیں. پہلا شعر ہے: ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا. پہلے غزل کے پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں، اور شاعر مطلع میں عصری کرب کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا شہر ہمیشہ سے اس قدر ویران نہیں تھا. یہ ہنستا بستا شہر تھا اور میں یہاں باضابطہ اپنے مکان میں رہتا تھا، اور میرا مکان نہیں رہا، خاکستر ہو گیا. اب تو میرے سر پہ چھت نہیں ہے، میں کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار ہوں. لیکن ایسا ہمیشہ نہیں تھا، پہلے میرے شہر کی یہ خستہ حالت نہ تھی.
کا جو تیسرا شعر ہے وہ ہے اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ عصری کرب سے متعلق اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ایسا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس شہر میں تاریکی اور اندھیرے کا راج ہوگا۔ اندھیرے کا راج ظلم، جبر، تشدد، خوف، اقتدار کی پامالی، استحصال اور اس طرح کے دیگر منفی رجحانات ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ اس کا تیسرا شعر، دویا نہیں گیا جو کسی برشغال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ یہ شعر بھی عصری کرب یعنی موجودہ دور کے حالات کی ایک عمدہ مثال ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میری سرزمین پر ایسا خون کا نشان تھا جو کسی بھی بارش یا طوفان میں دھویا نہیں گیا، یعنی خون خرابہ ختم ہونے کی ابھی تک کوئی بھی صورت نکالی نہیں جا سکی۔ دنیا میں کتنے جھگڑے تھے جن کا حل نکالا گیا، لیکن میری سرزمین سے خون کا دھبا مٹایا نہیں جا سکا۔ پیارے عزیز طلباء، اس غزل کا آخری شعر، ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذاں تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا جب سے ہمدم خاموش بیٹھا ہے، حالانکہ اس قبرستان نما شہر میں تو وہ ایک اذان کی مانند تھا جس کا کام لوگوں کو بیدار کر کے انہیں فلاح کی طرف بلانا ہوتا ہے، لیکن حالات نے اس سے وہ صدمے دیے ہیں کہ وہ اب دم بخود ہو کر رہ گیا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے، صدموں کی وجہ سے سکتے کے عالم میں ہے۔ بچوں، یہ تھا ہمدم کشمیری کے پہلے غزل کے اشعار جن کو میں نے آپ کو یہ جانکاری دی۔ انشاءاللہ کل اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔